الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سیرت دواخانہ کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، شاد و آباد ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو خوش و خرم رکھے، اللہ رب العالمین آپ سب کو شاد و آباد رکھے، اللہ پاک آپ کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت۔ اللہ کے آخری نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو آپ بھی پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین و طلباء کرام، الحمدللہ آج ہمارا آن لائن طب کورس کا 16 لیکچر ہے، 16واں لیکچر ہے، اور اس سے پہلے ہمارے الحمدللہ ثم الحمدللہ 15 لیکچرز 15 لیکچر جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، جس پر میرے بھائیوں کے، میری بہنوں کے بہت اچھے فیڈ بیک آئے، طلباء اکرام کے فیڈ بیک آئے۔ آپ نے بہت ساری دعاؤں سے نوازا، بہت ساری محبتوں سے نوازا۔ اللہ رب العالمین آپ سب کی محبتوں کو سلامت باکرامت رکھے۔ معزز ناظرین، آج ہمارا 16واں لیکچر ہے، قانون مفرد اعضاء کی تحریک نمبر 6۔ اس سے پہلے کہ میں آج کا سبق جو ہے وہ شروع کروں، اس سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب فرما لیں، بیل آئیکن گھنٹی کا جو نشان ہے اس کو دبا کر آل پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو لیٹسٹ ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ مل سکے۔ اگر ہو سکے تو صدقہ جاریہ کی نیت کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں تاکہ جو میرے بھائی اور بہنیں قانون مفرد اعضاء کو، نظریہ مفرد اعضاء کو سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، ان تک ہماری بات جو ہے وہ پہنچ سکے۔ معزز ناظرین، اس سے پچھلی ویڈیو میں نے قانون مفرد اعضاء کی تحریک نمبر 5 کو آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، اور آج الحمدللہ میں جس تحریک کو بیان کرنے والا ہوں وہ ہے قانون مفرد اعضاء کی تحریک نمبر 6، یعنی قانون مفرد اعضاء کی آخری یہ تحریک ہے۔ اور یہ تحریک جو ہے یہ دماغ کی، اعصاب کی یہ کیمیائی تحریک ہے، اور یہ دودھ پیتے بچوں کی یہ تحریک ہوتی ہے۔ یعنی دودھ پیتا بچہ جو ہے صحت مند ہو، اسے کوئی بیماری نہ ہو، تو صحت مند بچے کی یہ علامت ہے، جو بچہ دودھ پی رہا ہے اس کی یہ علامت ہے کہ اس کی تحریک جو ہے وہ اعصابی غدی ہو، یعنی اس کی نبض جو ہے وہ اعصابی غدی ہو، اس کا مزاج جو ہے وہ تر گرم ہو۔ معزز سامعین و ناظرین و طلباء کرام، اعصابی غدی تحریک قانون مفرد اعضاء کی 6 نمبر تحریک ہے۔ اس کی پہچان جو ہے وہ کیا ہے؟ جب مریض آپ کے پاس آتا ہے تو آپ نبض سے اس کی تحریک کی پہچان جو ہے وہ کریں گے کہ مریض کی نبض جو ہے وہ کیا کہتی ہے۔ آپ مریض کے دائیں ہاتھ کی نبض جو ہے، رائٹ سائڈ کی نبض جو ہے وہ آپ چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی تحریک کیا ہے۔ جب بھی آپ نبض، تحریک، مزاج جب بھی آپ چیک کریں گے تو یہ جو انگوٹھے کی ہڈی ہوتی ہے اس کے نیچے سے آپ نے نبض کو چیک کرنا ہے۔ میں نے تقریباً ہر ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کہ میرے بھائی اور بہنیں یہ غلطی بہت زیادہ کرتے ہیں کہ نبض پہ ہاتھ رکھتے ساتھ ہی نبض کو دبا دیتے ہیں۔ اب اگر عضلاتی اعصابی مزاج ہے تو وہ ان کے لیے غدی عضلاتی بن جاتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھر 3 مزاج جو ہیں وہ ان سے چھپ جاتے ہیں، انہیں اعصابی عضلاتی کا پتہ نہیں چلتا، عضلاتی اعصابی کا پتہ نہیں چلتا، اور عضلاتی غدی کا پتہ نہیں چلتا، پھر غدی عضلاتی کا پتہ جو ہے وہ نہیں چلتا، تو وہ کسی مزاج کو کیا سے کیا بنا دیتے ہیں۔ اس لیے جب بھی
آپ نبض دیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ پہلے 3 مقام جو ہیں، جو مشرف مقام جو ہیں، جو سب سے اوپر آنے والے مقام ہیں، ان کو چیک کریں گے۔ اگر آپ کو وہ نہیں ملتے تو اس کے بعد آپ آگے آئیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ پہلے 3-4 مقام جو ہیں ان کو چھوڑ جائیں اور آپ کسی اور نبض میں پہنچ جائیں۔ آج کل جو تکے والے حکاماء بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کے بازو کو پکڑ کر ایک مرتبہ پکڑ کر دباتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں مجھے پتہ چل گیا کہ تمہارا کیا مزاج ہے۔ ہم نے تو جو اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے، سمجھا ہے، اپنے اساتذہ سے جو باتیں ہم نے لی ہیں، اس طرح تو کسی مزاج کا پتہ نہیں چلتا۔ ہاں، اگر کوئی معالج اتنا زبردست ہو، اگر کوئی معالج اتنا عقل مند ہو کہ وہ چہرے سے تشخیص کرنے والا ہو، وہ آنکھوں کو دیکھ کر تشخیص کرنے والا ہو، تو اس کا میں کہہ نہیں سکتا، وہ کر سکتا ہے۔ زبان دیکھ کے تشخیص کرنے والا ہو، قارورہ دیکھ کے وہ تشخیص کرنے والا ہو تو وہ کر سکتا ہے، لیکن نبض جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ، سکون کے ساتھ جو ہے وہ چیک کی جائے گی۔ یہ ہماری قانون مفضلہ اعضاء کی تحریک نمبر 6 کا سبق ہے آج، اور آخری نبض میں بیان کر رہا ہوں، اور میں اپنے طلباء کو، اپنے سننے والوں کو بار بار یہ کہنا چاہتا ہوں، کبھی بھی مزاج چیک کرتے وقت آپ غلطی نہ کریں۔ اگر آپ نبض دیکھتے وقت غلطی کریں گے تو آپ کا علاج جو ہے وہ غلط ہو جائے گا۔ اگر آپ نبض ٹھیک سے نہیں دیکھ سکیں گے تو پھر آپ علاج بھی نہیں کر پائیں گے، اور جب آپ علاج نہیں کر پائیں گے تو اس میں آپ کی بھی رسوائی ہوگی اور آپ کے اساتذہ کی جو ہے وہ بھی رسوائی ہوگی۔ اس لیے جب بھی نبض دیکھیں احتیاط سے کام لیں۔ مریض جب آپ کے پاس آئے تو آتے ہی اس کی نبض دیکھنی شروع نہ کر دیں، بلکہ کوشش کریں کہ وہ مریض تھوڑی دیر آپ کے پاس رکے، کوئی 5 منٹ وہ سانس لے۔ جب اس کی دل کی دھڑکن جو ہے نارمل ہو جائے اس وقت اس کا مزاج چیک کریں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، آتے ہی اس کی نبض چیک کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ تیز چلنے کی وجہ سے اس کا مزاج جو ہے وہ بدل چکا ہو، اور آپ اسی مزاج پہ اس کا علاج کریں اور آپ کا وہ علاج آپ کے لیے خطا بن جائے۔ تو میرے طلباء، میری بہنوں اور بھائیوں، توجہ سے کام لیا کریں۔ آئیے چلتے ہیں اعصابی غدی مزاج کی طرف۔ یہ جب آپ چیک کریں گے تو کیسے چیک کریں گے؟ رائٹ سائیڈ کا ہاتھ جو ہے وہ آپ چیک کریں گے، اور جب آپ کو نبض پہ سکون کے ساتھ ہاتھ رکھنے سے آپ کو مشرف مقام پہ نبض نہ ملے، اس کے بعد آپ کو تھوڑا دبانے سے نبض نہ ملے، اس کے بعد اور تھوڑا دبانے سے آپ کو نبض نہ ملے، 5 مقام گزر جائیں، تو پھر میرے بھائیوں اور میری بہنوں 6واں مقام آتا ہے، اور جب 6واں مقام آئے گا آپ نبض کو دبائیں گے، فل اپنی جان سے دبائیں گے، تو کبھی تو یہ نبض جو ہے یہ ملتی ہی نہیں ہے، اور اگر آپ کو یہ نبض ملے گی تو بالکل ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی نبض آپ کو 2 انگل پر یا 1 انگل پر موٹی نبض محسوس ہوگی۔ تو یہ نبض جو ہے یہ اعصابی غدی ہوگی، یہ مزاج جو ہے یہ تر گرم مزاج ہوگا۔ تو جب آپ مزاج چیک کر لیں گے تو پھر اللہ کی رحمت سے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے اور اپنے اساتذہ کی دعاؤں سے آپ اس مریض کا علاج جو ہے وہ کر سکیں گے۔ معزز ناظرین و طلباء اکرام، اس مزاج میں کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں وہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو ہر بات کی جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ آ سکے۔ اس میں بچوں کو جو ہے وہ مرگی ہو جاتی ہے۔ اس نبض میں اگر یہ تحریک تیز ہو جائے تو اس تحریک میں بچوں کو مرگی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ کانوں سے اونچا سنتا ہے، یعنی اس مزاج والا شخص جو ہے، مریضہ جو ہے وہ بہرے بھی ہو سکتے ہیں، اور پھر اس تحریک میں کانوں پہ وزن جو ہے وہ بھی محسوس ہوتا ہے۔ اور میرے پاس بہت سارے مریض اس تحریک کے آتے ہیں جن کی ایک بہت بڑی بیماری ہے آج کل، اور
بہت سارے مریض میرے پاس آئے، اللہ کی رحمت سے میں نے ان کا علاج کیا، تو اللہ کی رحمت سے وہ اب ٹھیک بھی ہو چکے ہیں۔ تو وہ مرض کون سا ہے کہ منہ سے بدبو آتی ہے، ان کے منہ کی بدبو جو ہے وہ دور نہیں ہوتی، وہ کسی کے پاس کھڑے نہیں ہو سکتے، کسی سے بات نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کے منہ سے جو ہے بدبو آتی ہے۔ اور یہ تحریک جو ہے یہ اعصاب کی، دماغ کی یہ کیمیائی تحریک ہے، اور یہ اعصاب کی کیمیائی تحریک جو ہے یہ دل کی مشینی تحریک میں یہ تسکین پیدا کرتی ہے، اور اس کا مرض جو ہے وہ تسکین کا ہوا کرتا ہے، اور اس کا علاج بھی بہت زیادہ آسان ہے اگر کوئی کرنے والا ہو تو۔ اور اس مزاج میں سینے میں گھٹن ہوتی ہے، اور اسی مزاج میں عورتوں کو اکثر موٹاپا ہو جاتا ہے، چربی ہو جاتی ہے، وہ بھی اسی مزاج میں جو ہے وہ ہوتی ہے۔ ڈر اور خوف کی بیماری جو ہے وہ بھی اسی مزاج میں جو ہے وہ ہوتی ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں، بہت جلد ڈر جاتے ہیں، دل ان کا سہم جاتا ہے، دل کی دھڑکن جو ہے وہ سست ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر دل جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور عورتوں کے پستان جو ہیں وہ اس تحریک میں بڑھ جاتے ہیں، اور پھر دودھ کی کثرت اس مزاج میں جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ مینسز کی پرابلم اس تحریک میں بنتی ہے، یعنی حیض کا بند ہو جانا، اس میں رکاوٹ ہو جانا، یہ اسی تحریک میں پایا جاتا ہے۔ سینے میں جلن اس تحریک میں ہوتی ہے، سنگرہنی ہو جاتی ہے، مروڑ کے ساتھ دست آنے لگ جاتے ہیں، ضعف جگر کا بندہ شکار ہو سکتا ہے اس تحریک میں، شوگر اس تحریک میں ہو جاتی ہے جو بڑی خطرناک ہوتی ہے، بلغمی جوڑوں کا درد جو ہے وہ بھی اس تحریک میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے، عرق النساء کا درد جس کو لنگڑی کا درد اور انگریزی میں شیاٹیکا کہتے ہیں وہ بھی اسی تحریک میں جو ہے وہ ہو جاتا ہے، خسرہ اس تحریک میں ہو جاتا ہے، اور جسم میں چربی جو ہے اس تحریک میں جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ حرارت کی کمی سے پیٹ میں اکثر مریض کے درد رہتا ہے، اور یہ درد ختم نہیں ہوتا، ہلکا ہلکا اسے محسوس ہوتا رہتا ہے، تو یہ بھی اسی تحریک میں جو ہے وہ ہوتا ہے۔ سستی اور کاہلی اسی تحریک میں ہوتی ہے، انسان کا دل نہیں کرتا کہ وہ کوئی کام کرے یا اس کا کسی کام کرنے کو دل کرے، سستی اور کاہلی بندے پہ چھائی رہتی ہے، اور بلغمی دمہ جو ہے وہ اسی تحریک میں ہوتا ہے۔ اور اگر یہ نبض کسی نوجوان لڑکی کی ہو، پھر اس کی شادی ہو جائے تو اسے لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہیں، اسے لڑکے پیدا نہیں ہوتے۔ تو یہ بہت سارے امراض تھے جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے، کچھ ہمارے اپنے تجربات ہیں، کچھ ہمارے بزرگوں کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، ان کے تجربات ہیں، تو بہت زیادہ احتیاط سے ہم کام لیتے ہیں۔ جو مرض ہم تحریکوں میں دیکھتے ہیں تو وہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، آپ کو اپنے سینے کا راز بتاتے ہیں، تو آپ بھی اس راز کو جو ہے محفوظ کر لیں، اپنے دماغوں میں، اپنے دلوں میں ان کو نقش کر لیں، تاکہ آپ مخلوق خدا کی خدمت کر سکیں، آپ مریضوں کے طبیب بن کے ان کے دل کی جو پریشانیاں ہیں ان کو آپ دور کر سکیں۔ آپ کے پاس جو لوگ آئیں اللہ کی رضا کے لیے انہیں دوا بھی دیں، انہیں دعا بھی دیں، اللہ پاک کی رحمت سے وہ ٹھیک ہو جائیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگر میرے کسی بھائی اور بہن کا سوال ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارا واٹس ایپ گروپ آفیشیل جس پہ ہم آن لائن طب جو ہے وہ سکھاتے ہیں اس میں داخلہ لینا چاہتا ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، اسکرین پہ نمبر جو ہے وہ آ رہا ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آپ قانون مفرد اعضاء کو، نظریہ مفرد اعضاء کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ آپ سمجھ پائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل پھر ملیں گے ایک بہت ہی پیارے لیکچر میں، ایک بہت ہی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔